إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، سورہ قصص پارہ 20 کی چند آیات طیبات آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ الہ العالمین کے دربار ذی جلال با کمال میں دعا التماس جاری ہے کہ اللہ محض اپنی توفیق خاص سے آخری سانس تک حق بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کر عمل کی اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالی نے تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تقابل اللہ کے ایک بہت بڑے باغی فرعون سے ہے۔ اتنا بڑا باغی کہ وہ خود اس بات کا دعوے دار تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ پاک نے ارادہ کیا کہ انبیاء کی جماعت میں سے کسی ایک کی تشکیل اس فرعون کی نام نہاد ربوبیت کا پول کھولنے کے لیے کرنی چاہیے، تاکہ وہ جائے اور انسانیت کو بتائے کہ رب فرعون نہیں، رب وہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بہرحال فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ آتی ہے علاقہ شام سے، اور وہ آگ آ کر مصر کو جلا دیتی ہے۔ فرعون نے اپنے مذہبی پیشواؤں سے، کاہنوں سے، نجومیوں سے تعبیر جو پوچھی تو وہ کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ آئے گا اور وہ تیری اس سلطنت کا بیڑا غرق کرے گا۔ کیا کرنا چاہیے؟ فرعون نے آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیلیوں کے گھر جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہو اس کو ادھر ہی قتل کر دو، اور اگر کوئی بچی پیدا ہو تو اسے زندہ چھوڑ دو۔ اور اس کے لیے اس نے مستقل ایک فورس تشکیل دی کہ وہ بنی اسرائیلیوں کے گھروں میں جاتے
اور جیسے ہی کوئی عورت حاملہ ہوتی اس کی خبر گیری رکھتے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا تو اس کی جان لے لیتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل مصر کے اندر آئے تو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مصر ہجرت کر گئے اور پھر مصر کے ہی ہو کر رہ گئے، لیکن جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ وفا نہ کی، اللہ کی دین کی غیرت جب ان میں ختم ہو گئی تو ان پہ اللہ نے فرعون جیسے ظالم کو مسلط کر دیا۔ اب وہاں پر وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ادھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عمران کے گھر ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ اب جیسے ہی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے، بہن بھی پریشان ہے، گھر کے سارے افراد پریشان ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو چھپا رہے ہیں کہ کہیں فرعون کے ان ڈاکوؤں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہمارے گھر کے اندر یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ تو آ کر موسیٰ کو ہم سے لے لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ یہی پریشانی چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے اندر۔ ادھر سے اللہ پاک نے آرڈر کیا، حکم کیا، الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کے اندر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی۔ اوحینا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، الہام کر دیا ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں۔ کیا بات ڈال دی؟ قرآن کہتا ہے ان ارضعی ہے، اے موسیٰ کی ماں اپنے لال کو دودھ پلاتی رہے، اس سے پیار کرتی رہے، اسے دودھ پلاتی رہے، اسے پالتی رہے، اس کی پرورش کرتی رہے۔ لیکن فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، لیکن جس وقت تجھے خطرہ محسوس ہو، جب تجھے ڈر محسوس ہو کہ اب فرعونی تو آ کے اس بچے کو اٹھا کے لے جائیں گے، فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، جب تجھے ڈر محسوس ہو موسیٰ کے بارے میں، جب موسیٰ کی جان کا خطرہ تجھے لائق ہو جائے، اے موسیٰ کی اماں پھر ایک کام کرنا۔ کیا کام کروں؟ فرمایا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، موسیٰ کو ایک تابوت میں ڈال دینا اور اس تابوت کو دریا کے حوالے کر دینا، آگے میں جانوں میرا موسیٰ جانے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا، اللہ نے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اب ماں ہے، جو ماں بچے کو ایک سانس روتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، اور لال بھی موسیٰ جیسا ہو، جو ماں ایک پل کے لیے اپنے بچے سے جدا نہیں ہو سکتی، جو ماں اپنے بچے کو کانٹا چبھ جائے تو برداشت کر نہیں سکتی، جو ماں ایک گھنٹے کے لیے بیٹا گم ہو جائے تو حواس بختہ ہو جاتی ہے۔ امتحان تو بڑا ہے کہ اللہ حکم کر رہا ہے کہ موسیٰ کو تابوت میں ڈال اور تابوت کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان ہو گئی، اللہ دریا کے حوالے کر دوں گی تو پتہ نہیں دریا کی موجیں موسیٰ کو کدھر لے کے نکل جائیں۔ دریا تو ایسی عجیب چیز ہے، بڑے بڑے
تیراکوں کو بھی غرق کر دیتا ہے، بڑی بڑی کشتیوں کو بھی غرق کر دیتا ہے۔ اللہ یہ موسیٰ 3 مہینے کا بچہ ہے بھی تابوت میں بند، صندوق میں بند ہے، اللہ کیسے یہ مقصد حل ہوگا اور کیسے یہ کنارے لگے گا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ کی ماں اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہو، میں اللہ تیرے ساتھ 2 وعدے کرنے لگا ہوں۔ پہلا وعدہ کہ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، میں اللہ جو تجھ سے موسیٰ کو لے رہا ہوں، میرا وعدہ ہے کہ تیرا موسیٰ میرے پاس امانت ہے۔ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، اور میں اللہ ضرور بے ضرور یہ امانت تجھے واپس کر دوں گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی اماں سے ایک وعدہ تو یہ کیا، دوسرا کیا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، صرف تجھے بیٹا لوٹا کے دینے کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ جاعلوہ من المرسلین، تیرے بیٹے کو میں اللہ نے رسول بنانا ہے، اس کے سر پہ میں اللہ نے رسالت کا تاج سجانا ہے۔ 2 وعدے کر دی اللہ نے۔ اب آگے چل کے دیکھیں گے اللہ کیسے وعدے پورے کرتا ہے، لیکن یہاں ذرا سورہ طٰہٰ کی بھی سیر کرو۔ اللہ نے یہاں انداز ذرا بدلا ہے، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نبی بن گئے۔ نبوت کے بعد اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا احسان یاد کروا رہا ہے۔ اور موسیٰ فرعون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فرعون کی نظر فوج پر ہے، موسیٰ فرعون کی نظر مال پہ ہے، فرعون کی نظر اپنی پارلیمنٹ پہ ہے، فرعون کی نظر اپنی دھن دولت پہ ہے، فرعون کی نظر اپنے اسلحے پہ ہے۔ موسیٰ تیری نظر میں رب پہ ہونی چاہیے۔ اللہ کیسے؟ فرمایا موسیٰ یاد کرنا جب تو بچہ تھا معصوم 3 مہینے کا، میں نے تیری اماں کو حکم کیا تھا کہ اس کو تابوت میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دے، انقذفیہ فی التابوت، اے موسیٰ کی ماں ڈال دے موسیٰ کو تابوت میں، فقذفیہ فی الیم، پھر اس تابوت کو ڈال دے دریا میں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ۔ عجیب بات ہے، ذرا خیال کر میرا عزیز، قرآن کے ہر جملے سے اللہ کی توحید کا مسئلہ نکھر کے آتا ہے۔ سوال ہے اللہ، دریا کی موجیں اتنی باغی تاغی ہیں، اگر وہ موسیٰ کو کہیں لے کے نکل جاتی، وہ موسیٰ کو فرعون کے محل کے پاس کنارے پہ نہ لگاتی تو پھر کیا ہوتا؟ جواب دیا میرا بندہ، دریا کی موجیں باغی ہیں تو تمہارے لیے، سرکش ہیں تو تمہارے لیے، میں اللہ کی تو دریا کی موجیں بھی پابند ہیں۔ میں اللہ جب دریا کی موج کو آرڈر کرتا ہوں تو تب کسی بیڑے کو ڈبو دیتی ہے، اور میں اللہ جب تک آرڈر نہ کروں تو وہ معصوم موسیٰ کے تابوت کو بھی ڈبونے کی طاقت نہیں رکھتی۔ یہی تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ آج لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں فلاں نے بیڑا پار لگایا، کوئی کہتا ہے فلاں ہستی میری کشتی پار لگا دے، کسی نے اپنی گاڑیوں کے آگے اور پیچھے تعویذ لٹکا رکھے ہیں، کسی نے کالے اور سیاہ کپڑے باندھ رکھے ہیں،
کسی نے اپنے اپنے پیر کی تصویر لگا رکھی ہے، قسم قسم کے شیطانی ہیلے اور ٹوٹکے لوگوں نے کر رکھے ہیں۔ ناؤ میرا عزیزا، جب دریا کی موجوں پہ آرڈر صرف رب کا چلتا ہے، دریا کے اندر چلنے والی کشتیوں کی حفاظت جب صرف اکیلا اللہ کرتا ہے، دریا کے اندر چلنے والے موسیٰ کے تابوت کی حفاظت جب اللہ کرتا ہے، تو ہوا کے اندر اڑنے والا جہاز ہو تب بھی، سڑک پہ چلنے والی سواری ہو تب بھی، پیدل 2 قدموں سے چلنے والا انسان ہو تب بھی، ہر چیز کی حفاظتیں کرنے کا ذمہ دار ہے تو اکیلا کون ہے؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، موسیٰ علیہ السلام کا وہ تابوت صندوق ڈال دیا گیا دریا میں، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے اپنی بیٹی سے کہا قُصِّیہِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اپنی بیٹی سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے، بیٹی تو دریا کے کنارے کنارے چلتی جا اور اس تابوت پہ نظر رکھ، کہاں جا کے یہ کنارے لگتا ہے، جہاں تک یہ چلتا جائے تو بھی دریا کے کنارے چلتی جا۔ اب بہن دریا کے کنارے بھاگتی آ رہی ہے، موسیٰ معصوم اس صندوق تابوت میں ہے، وہ دریا کی لہروں پہ سفر کرتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے دریا کی موجوں کو آرڈر کیا کہ اس تابوت کو سیدھا فرعون کے محل کے قریب لے جاؤ۔ موسیٰ کی بہن دیکھ رہی ہے کہ بالکل سیدھا دریا کی لہروں کو چیرتا ہوا وہ تابوت فرعون کے محل کی طرف جا رہا ہے۔ سیدھا جا کے وہ تابوت کنارے پہ لگ گیا۔ فرعون کے نوکروں چاکروں نے وہ تابوت اٹھا کے کنارے پہ رکھا۔ اتفاق سے فرعون کی بیوی بھی دریا کے کنارے کھڑی تھی، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دیکھا کہ تابوت کنارے لگا ہے، جیسے ہی شرطے نے، فرعون کے نوکر نے تابوت کو کھولا، دیکھا تو اندر ایک لال بیٹھا ہے، صرف لال نہیں، لال بے مثال بیٹھا ہے، نبی بیٹھا ہے۔ نبی ویسے ہی حسینوں میں احسن ہوتا ہے، جمیلوں میں اجمل ہوتا ہے۔ بچپن کے اندر تو ہر بچہ حسین لگتا ہے، پھر نبی کے حسن کے کیا کہنے۔ اور رب کا قرآن کچھ عجیب انداز کے اندر اس بات کو ذکر کرتا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، اللہ کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ تو ویسے بھی حسین تھا، لیکن میں نے تیرے چہرے کے اوپر محبت کی برسات کر دی تھی۔ جیسے ہی فرعون کی بیوی نے موسیٰ معصوم کے چہرے کو دیکھا تو اس کے دل کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا کر دی۔ ایک دم فرعون سے کہنے لگی، او فرعون، قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اس بچے کو قتل نہ کر۔ ایک بندے نے کہا فرعون سے کہ جس بچے سے بچنے کے لیے ہم بنی اسرائیلیوں کے سارے بچے قتل کیے جا رہے ہیں، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو۔ فرعون بھی سوچنے لگا شاید یہ وہی بچہ ہو، لیکن ایک دن بی بی آسیہ کہنے لگی اس معصوم کو قتل نہ کر، دیکھ تو صحیح کتنا حسین و جمیل ہے، قرۃ عین لی ولک، چھوڑ اسے ہم پال لیتے ہیں، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں،
कुर्रतु ऐन ली वलक, ये मेरी भी आंखों की ठंडक बनेगा, तेरी भी आंखों की ठंडक बनेगा। ला तक़्तुलूहु, इसे कत्ल न करो, असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वहुम ला यशऊरून। कहने लगी ऐ फिरौना, छोड़ से कत्ल न कर, असाई अनफाना, लगता ये किसी बड़े घराने का बच्चा है, किसी बड़े नस्ब वाला बच्चा है, उम्मीद है कि हमारे लिए नफे का बायस बनेगा। औ नत्तख़िज़हु वलदा, और फिरौना तू बड़ा रबूबियत का दावेदार है, तेरी अपनी औलाद तो है कोई नहीं, बना रब फिरता है, बना रब फिरता है, अपनी औलाद है कोई नहीं। असा अनफाना औ नत्तख़िज़हु वलदा, या हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। रब कहता है वहुम ला यशऊरून, उन्हें पता ही न चला कि ये वही बच्चा है जिसके जरिए फिरौन की रबूबियत तिनका तिनका हो के रह जानी है, उन्हें पता ही न चला। वहुम ला यशऊरून। मूसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया, फिरौन के महल में ले जाया गया। अब रब की कुदरतें जरा देखो। रब कहता है हर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्लु, उधर अल्लाह ने वादा भी किया हुआ है मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा से, इन्ना रादूहु इलैक, मेरा वादा है कि मैं तुझे तेरा बेटा लौटा के दूंगा। अल्लाह ने उस वादे को पूरा करने का बंदोबस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को दाइयां उठा रही हैं, फिरौन के दरबार की महल की औरतें उठा उठा के अपने सीने से लगा रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि बच्चा दूध पीने लग जाए, खामोश हो जाए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम है कि खामोश होने का नाम ही नहीं लेते। अल्लाह क्यों मूसा किसी और का दूध नहीं पी रहा? अल्लाह कहता है हर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्लु, मैं अल्लाह ने मूसा पर, मूसा की माँ के अलावा बाकी औरतों का दूध हराम कर दिया है। ऐ मूसा, तेरे मुंह के अंदर सिर्फ तेरी माँ का दूध जा सकता है, तू किसी और का दूध पी नहीं सकता। क्यों अल्लाह? जवाब आया मूसा, मैंने तेरी माँ से वादा जो किया हुआ है कि इन्ना रादूहु इलैक, मूसा की माँ में अल्लाह का तेरे साथ वादा है कि तेरे लाल को लौटा के तेरी झोली में डाल दूंगा। अल्लाह ने वो वादा पूरा करना है। अब मेरे अजीज यहां रुक जा, एक मसला भी समझता जा। बाज़ औक़ात मासूम बच्चे दूध नहीं पीते तो फिर लोग धोखे में पड़ जाते हैं, उनके गलों में 6-6 तावीज़ डलवाते हैं दूध पीने के लिए। उनको दरों दरों की ठोकरें खानी पड़ती हैं, कब्रों की मट्टियां उठा उठा के बच्चे के मुंह में डाल रहे होते हैं, हालांकि वो गरीब बच्चा अभी तक मुकल्लफ ही नहीं है। इसलिए मेरा अजीज ख्याल कर, जब बच्चा दूध पीना छोड़ दे तो तवज्जो किस तरफ किया कर? अल्लाह की तरफ किया कर। आज मुझ समेत हर बंदे का मिजाज है, जब हम पे कोई दुख तकलीफ आती है बाकी हर तरफ ज़हन जाता है, नहीं जाता तो अल्लाह की तरफ नहीं जाता।
باقی سب سے مانگتے ہیں، نہیں مانگتے تو صرف اللہ سے نہیں مانگتے، باقی سب سے ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے تو صرف اللہ سے نہیں ڈرتے، باقی سب سے امید ہوتی ہے، نہیں امید ہوتی تو صرف اللہ سے نہیں امید ہوتی۔ اس لیے میرا عزیز خیال کر، اللہ نے وعدہ جو کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی اماں سے، اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی اور عورت کا دودھ پینے نہیں دیا۔ جدھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھڑی ہے محل کے اندر اور یہ سارا تماشا دیکھ رہی ہے کہ موسیٰ کسی اور کا دودھ نہیں پی رہا، ایک دم موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہتی ہے حل ادلکم علی من یکفلہ، اور فرعون کی بیوی آسیہ، کیا میں تجھے ایک ایسی عورت کا پتہ نہ بتاؤں جو ہے بھی بڑی نیک، ہے بھی بڑی پارسا، ہے بھی بڑی شریف، ہے بھی بڑی نمازی، ہے بھی بڑی پاک دامن، کیا میں تجھے ایسی عورت کا پتہ نہ بتاؤں علی من یکفلہ، جو اس بچے کی پرورش ایسی کرے گی جیسی پرورش کوئی اور ماں بھی نہیں کر سکتی۔ آسیہ کہنے لگی ٹھیک ہے، بلا کے لے آؤ اس عورت کو جس کا تو نام لے رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگتے بھاگتے اپنے گھر پہنچتی ہے۔ واہ اللہ تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، رب نے یہاں عجیب و غریب نظارہ کرایا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے کہنے پہ موسیٰ کی ماں نے اپنے لال کو دریا میں تو ڈال دیا تھا، لیکن اب ڈال کے پریشان تھی۔ اب ڈال کے کیا تھی؟ پریشان تھی، ہے بھی ماں، اور ماں کی ممتا کے کیا کہنے۔ موسیٰ کی ماں زبردست پریشان تھی۔ اللہ کتنی پریشان تھی، قرآن کہتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کو دریا میں ڈال کے موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بے صبرا ہو گیا تھا، اپنے لال کے لیے بے قرار ہو گئی تھی۔ رب کہتا ان کادت لتبدی بہ لولا اربتنا علی قلبہا، او میرے بندو اگر میں اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل کو اپنی مٹھی میں نہ لے لیا ہوتا، اگر موسیٰ کی ماں کے دل میں اللہ نے صبر نہ ڈال دیا ہوتا، قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں بے قرار ہو کے باہر نکل کے آ جاتی، لوگوں کو چیخ چیخ کے بتاتی کہ تابوت میں جو بچہ ہے کسی اور کا نہیں میرا بچہ ہے، لیکن میں اللہ نے موسیٰ کے ماں کو صبر کی توفیق دی۔ اگر موسیٰ کی ماں گھر میں پریشان بیٹھی ہے، حیران بیٹھی ہے، دکھی بیٹھی ہے، مضطرب بیٹھی ہے، دیکھتی ہے تو دروازے سے بیٹی داخل ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن داخل ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک دم اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے بیٹی کیا خبر ہے میرے لال کی، کدھر گیا تابوت صندوق جس میں میں نے موسیٰ کو ڈال کے دریا کے حوالہ، وہ صندوق تو سیدھا فرعون بدماش کے گھر پہنچ گیا ہے۔ وہ تو ایسا رب ہے کہ جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ موسیٰ کی پرورش بھی اس ظالم کے گھر میں کروا کے دکھاؤں گا، دنیا کو میں بتاؤں گا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جس کی میں حیاتی کر دوں اسے موت دینے والا کون ہے، جسے میں نفع دینے کے فیصلے کر دوں اسے نقصان دینے والا کون ہے، جسے میں عزتیں دینے کے فیصلے کر دوں اسے ذلیل کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے تو یہ فیصلے کر دیے۔ اور بتا بیٹی کیا ہوا ہے؟ اماں جلدی کر وہاں میرا بھائی روئے جا رہا ہے، تو چل میرے ساتھ، تو جائے گی اسے دودھ پلائے گی تو تب اسے سکون ہوگا، وہ کسی اور عورت کا دودھ ہی نہیں لے رہا۔ بھاگتی بھاگتی آئے موسیٰ علیہ السلام کی اماں، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا، اپنی آغوش میں لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے رونا چھوڑ دیا۔ اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو گیا، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، اے موسیٰ کی ماں
دریا میں ڈال، مجھ پہ بھروسہ کر کے، میرا وعدہ ہے کہ تیرا لال تجھے لوٹا دوں گا۔ اب جواب دو، وعدہ پورا ہوا یا کوئی نہ؟ وعدہ پورا ہو گیا؟ اب یقین کرو میرے عزیز، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سب کو اللہ کا وعدہ کبھی، اللہ نے وعدہ کیا تھا نبی علیہ السلام سے، اے میرا لاڈلا آج مکہ سے ہجرت کر کے جا رہا ہے، لیکن انت حل بہذا البلد، میرا وعدہ ہے کہ تجھے دوبارہ مکہ کے اندر لے کے آؤں گا، صرف لے کے نہیں آؤں گا، بڑی شان و شوکت سے لاؤں گا، صرف لے کے نہیں آؤں گا، جرأت اور بہادری دبدبے سے لے کے آؤں گا، صرف لے کے نہیں آؤں گا، فتح مکہ کے ذریعے لے کے آؤں گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ وعدہ پورا ہو یا کوئی نہ؟ اب ایک اور وعدہ بھی سن، اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے، کلا وعد اللہ الحسنی، اور میرے نبی کے صحابہ ابو بکر صدیق، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی حیدر کرار، بلال، طلحہ، زبیر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور میرے نبی کے صحابہ، میں اللہ کا تم سب سے وعدہ ہے۔ اللہ کیا وعدہ ہے؟ فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، میرا وعدہ ہے کہ نبیوں کے بعد اگر کوئی جماعت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی تو میرے لاڈلے نبی کے صحابہ کی جماعت ہوگی۔ میرے عزیز جواب دے، یہ وعدہ کس نے کیا؟ کس سے کیا؟ اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ اللہ بھی سچا، اللہ کا قرآن بھی سچا، اللہ کا وعدہ بھی سچا، اس لیے سب بلند آواز سے کہو نبی کے سارے صحابہ جنتی۔ بولو بولو، نبی کے سارے صحابہ، نبی کے سارے صحابہ، ابو بکر صدیق جنتی، عمر فاروق جنتی، عثمان ذو النورین جنتی، علی شیر خدا جنتی، سیدنا حضرت امیر معاویہ جنتی، نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اور جو کسی ایک صحابی کے جنتی ہونے میں شک کرتا ہے وہ پکا جہنمی ہے، بے ایمان ہے، بد مذہب ہے، اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا قرآن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا محمد ذیشان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا سچے مسلمان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ آئے روز کچھ دن گزرتے ہیں تو کچھ لوگ نبی کے صحابہ کو بھونکتے ہیں۔ کسے بھونکتے ہیں؟ نبی کے اور صحابہ میں سب سے بڑا صحابی ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق۔ اعتراض کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ظلم کیا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدق نہیں دیا، ناانصافی کی آمنہ کے لال کی بیٹی سے۔ بات لمبی ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ توحیدیوں کے پیر سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی۔ حضرت شاہ جی ایک جگہ بیان کر رہے تھے تو ایک بدبخت کھڑا ہو گیا، اس نے یہی سوال کیا، شاہ جی جو بندہ کسی کی چیز غصب کر لے، قبضہ کر لے، دبا لے، وہ کیا ہوتا ہے؟ شاہ جی نے کہا وہ بندہ ظالم ہوتا ہے۔ اچھا، وہ غاصب ہوتا ہے اور غاصب ظالم ہوتا ہے؟
تو پھر وہ کہنے لگا ابو بکر صدیق نے بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق دبایا تھا، لہذا نعوذ باللہ وہ بھی غاصب ہوئے اور ظالم ہوئے۔ حضرت شاہ جی نے فرمایا ٹھیک ہے، اب جواب سن، تیرا سوال یہ ہے کہ جو کسی کی چیز غصب کرے دبائے وہ غاصب ہے اور غاصب ظالم ہے، لہذا تیرا اعتراض ہے خلیفہ اول پر کہ انہوں نے بی بی صاحبہ کا باغ دبا لیا تھا، لہذا غاصب بھی ہوئے ظالم بھی ہوئے۔ شاہ جی نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون خلیفہ بنا؟ وہ کہنے لگا حضرت عمر فاروق۔ شاہ جی نے کہا چل مان لیا، انہوں نے بھی باغ نہیں دیا، وہ بھی غاصب ہوئے وہ بھی ظالم ہوئے، تیری مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد کون خلیفہ بنے؟ کہنے لگا حضرت عثمان ذو النورین۔ فرمایا چل شاہ جی نے کہا تیری مان لیتے ہیں، وہ بھی غاصب ہوئے وہ بھی ظالم ہوئے۔ شاہ جی نے کہا اس کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ شاہ جی نے کہا ہماری کتابیں چھوڑ، اپنی کتابوں سے دکھا دے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں بی بی صاحبہ کو باغ فدق دیا ہو۔ اب بتا، تو جب یہ بات آئی تو سمم بکمن عمیون فہم لا، خاموش ہو گئے۔ بابا اگر یہ باغ کا کیس ہوتا تو چلو ابوبکر صدیق پہ اعتراض ہے، عثمان ذو النورین پہ اعتراض ہے، سیدنا فاروق اعظم پہ اعتراض ہے، لیکن یہ باغ تو پیارے علی نے اپنے دور میں بھی نہیں دیا۔ اگر ہوتے تو ضرور دیتے، لیکن انہوں نے بھی اس طرح نہیں دیا جس طرح صدیق اکبر نے نہیں دیا، جس طرح فاروق اعظم نے نہیں دیا، جس طرح عثمان ذو النورین نے نہیں دیا۔ اس لیے نہیں دیا کہ یہ آمنہ کے لال کا پڑھایا ہوا سبق تھا کہ ہم نبی مال کی وراثت نہیں چھوڑتے، دین کی وراثت چھوڑا کرتے ہیں۔ یہ چیز تھی۔ اس لیے خیال کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے فرعون کے گھر، اور فرعون کے گھر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے، اور جب جوان ہوئے تو اللہ نے ارادہ کیا سر پہ تاج نبوت رکھنے کا۔ یہاں سے آگے اسی واقعے کو انشاءاللہ آئندہ جمعے ذکر کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔